نحمده ونصلي على رسوله الكريم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سوال ہے قربانی کس پر واجب ہے؟ تو میرے بھائیوں، دوستوں، عزیز ساتھیوں، قربانی ہر مسلمان پر واجب ہے جو عاقل، بالغ اور مقیم ہو، اور اس کی ملکیت میں 52.5 تولے چاندی یا اس کی قیمت کا مال ہو، اور اس کی ضرورت اصلیہ سے زائد ہو، اور یہ مال خاص سونا چاندی یا اس کے زیورات ہوں، یا مالی تجارت ہو، یا ضرورت سے زائد گھریلو سامان، یا رہائش کے مکان سے زائد مکانات اور جائیدادیں وغیرہ ہوں۔ قربانی کے لیے اس مال پر سال بھر کا گزرنا بھی شرط نہیں ہے، اور نہ اس کا تجارتی ہونا شرط ہے۔ ہاں، اگر کوئی شخص قربانی کے 3 دنوں میں سے آخری دن بھی کسی صورت سے مال کا مالک ہو جائے تو اس پر بھی قربانی واجب ہے۔ بچہ اور مجنون کی ملکیت میں اگر اتنا مال ہو تو بھی ان دونوں پر یا ان کی طرف سے ان کے ولی پر قربانی واجب نہیں۔ ہاں، اگر کوئی شخص شرعی قاعدہ کے مطابق مسافر ہو، یعنی قربانی کے دنوں میں اپنے وطن سے 48 میل یا اس سے زائد کی دوری میں گزرے تو اس پر بھی قربانی واجب نہیں۔ اگر قربانی کے دنوں میں یعنی 10، 11، 12 12ویں ذی الحجہ کو سورج غروب ہونے سے پہلے اپنے گھر آ گیا اور وہ صاحب حیثیت لوگوں میں سے ہے تو اس پر قربانی واجب ہوگی۔ اور اگر کوئی شخص ایسا ہے جو صاحب حیثیت نہیں، یعنی مذکورہ بالا نصاب نہیں ہے، تو شرعاً اس پر قربانی واجب نہیں۔ لیکن اگر اس نے قربانی کے دنوں میں قربانی کی نیت سے کوئی جانور خرید لیا تو اسی جانور کی قربانی اس پر واجب ہو جاتی ہے، کیونکہ غریب آدمی کے لیے قربانی کی نیت سے کوئی جانور خریدنا نظر کے حکم میں ہو جاتا ہے، جس کا پورا کرنا بندہ کو واجب ہو جاتا ہے۔ اور ضرورت اصلیہ سے وہ ضرورت مراد ہے جو جان یا آبرو سے متعلق ہو، یعنی اس کے پورا نہ ہونے سے جان یا عزت و آبرو جانے کا اندیشہ ہو، مثلاً کھانا پینا، کپڑے پہننا اور رہنے کے مکانات، اہل صنعت و حرفت کے لیے اس کے پیشہ کے اوزار، باقی بڑی بڑی دیگیں، بڑے بڑے فرش، شامیانے، ریڈیو، ٹیپ ریکارڈ، ٹیلی ویژن، موبائل، VCR وغیرہ یہ اسباب ضروریہ میں داخل نہیں ہیں، اس لیے ان کے مالک پر قربانی واجب ہوگی جبکہ ان کی قیمتیں نصاب تک پہنچ جائیں۔ جس طرح مردوں پر قربانی واجب ہے، اسی طرح عورتوں کے ذمہ بھی قربانی واجب ہے، بشرطے کہ ان کے پاس ذاتی زیورات ہوں یا اتنا مال یا جائیداد ہو جو نصاب کے برابر ہو۔ قربانی صرف اپنی طرف سے واجب ہے، اولاد کی طرف سے واجب نہیں، کسی اور عزیز و اقارب کی طرف سے بھی واجب نہیں۔ مثلاً کسی کی 10 اولاد ہیں اور سب ایک ساتھ رہتے ہیں، باپ کی زندگی میں صرف باپ پر قربانی واجب ہوگی، یعنی اپنے نام سے وہ قربانی کرے۔ اور اگر بیوی صاحب حیثیت یعنی صاحب نصاب ہے تو اس کو بھی اپنی طرف سے قربانی کرنا واجب ہے۔ شوہر کی قربانی بیوی کی طرف سے یا بیوی کی قربانی شوہر کی طرف سے کافی نہیں ہوگی، ہر ایک کو علیحدہ قربانی کرنا ضروری ہے۔ بعض لوگ ایسا کرتے ہیں، کسی سال اپنے نام سے قربانی کر لیتے ہیں اور کسی سال اپنی بیوی کی طرف سے، یعنی ہر سال نام بدلتے رہتے ہیں، یہ جائز نہیں۔ ہاں، اگر صاحب نصاب ہے تو اس کو اپنی طرف سے قربانی کرنا ضروری ہے۔ اگر اپنے نام سے نہیں کی، کسی دوسرے کے نام سے کر لی تو اس کے ذمہ وجوب باقی رہ جائے گا۔ دوسروں کے نام سے کرنے میں خود اس کا واجب ادا نہ ہوگا۔ اگر باپ کی وفات ہو چکی اور اولاد ایک ساتھ رہ کر کاروبار کرتی ہے تو اگر ان کا مال مشترکہ یا جائیداد تقسیم کرنے کے بعد ہر ایک صاحب نصاب ہو جاتا ہے تو ہر ایک بالغ اولاد کو اپنے اپنے نام سے قربانی کرنا ضروری ہے۔ ہاں، اگر کسی ایک بھائی کی طرف سے قربانی کی تو بقیہ بھائیوں کے ذمہ وجوب باقی رہ جائے گا۔ اگر ماں باپ پر قربانی واجب تھی اور وہ نہ کر سکے تو انہیں وصیت کرنا ضروری ہے۔ اگر وصیت کر کے انتقال کیا تو ان کی طرف سے ان کے مال میں سے قربانی کرنا ضروری ہے، اور اگر وصیت نہیں کی تو ان کی طرف سے واجب نہیں۔
ہاں اگر کوئی شخص ان کی طرف سے قربانی کر دے تو یہ قربانی نفل ہوگی، اس کا واجب ساقط نہ ہوگا، صرف اس نفل قربانی کا ثواب ان کو پہنچ سکتا ہے۔